بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہنی ہے کہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ گزشتہ کل حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے ملک بھر میں کتنے علماء حق کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ظالمین کبھی بھی کٹہرے میں نہیں آئے۔ میں ان کی شہادت اور ان کے اس قتل کی ذمہ داری ان تمام لوگوں پر عائد کرتا ہوں کہ جنہوں نے چند دن پہلے مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک محاذ کھڑا کر دیا، اور اس میں صرف انہوں نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا، اور حضرت نے یہی کہا کہ حالیہ جو جنگ کی ایک لہر دور پڑی ہے اور اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے، اور بالخصوص خلیجی ممالک کو لپیٹ میں لیا ہے، وہاں ہمارے کئی پاکستانی بھائی وہاں کام کرتے ہیں، ان کی آمد و رفت میں مشکلات ہیں، وہاں رہنے سہنے میں مشکلات ہیں۔ انہوں نے اظہار ہمدردی کے طور پر کہا کہ عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم نے جو کاوشیں کی ہیں اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا، تاکہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو جائے اور یہ جنگ کی جو آگ لگی ہے یہ کسی طریقے سے بجھ جائے۔ لیکن اس بات کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا، سوشل میڈیا پر مولانا ادریس صاحب کے خلاف ایک میدان جنگ بنا دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ارے بابا، جب کوئی بات آپ تک پہنچ جائے پہلے اس کی تحقیق کر لو، پہلے اس کی تحقیق کر لو، پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ تمہاری ایک تحریر، تمہاری ایک بات اگر سوشل میڈیا پر نشر ہو گئی، وہ نتیجے کے اعتبار سے اس حد تک جا سکتی ہے کہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہی حال کچھ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے ایک بیان کیا، محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا، جنرل عاصم منیر کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے ان کے شکریہ ادا کیا، اور نتیجتاً ان کو گولی اور کفن نصیب ہوئی۔ اور دن دہاڑے، اس سے پہلے کئی علماء کو دن دہاڑے کراچی کی سڑکوں پر، پشاور کی سڑکوں پر، کوئٹہ کی سڑکوں پر شہید کیا گیا، لیکن قاتلین دن دھناتے پھر رہے ہیں۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کے قاتلین کو پکڑنا چاہیے اور کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے۔ اس ملک پاکستان کے لیے سب سے جو مخلص طبقہ ہے وہ علماء کا طبقہ ہے، طلباء کا طبقہ ہے، جنہوں نے ہر میدان میں اور ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ آج بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر افواج پاکستان اعلان کرے، تمام مدارس کے طلباء اور تمام علماء ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انڈیا اور ہندوستان کا مقابلہ کریں گے، اسرائیل کا مقابلہ کریں گے۔ اور آج انہی کی جان کو تحفظ نہیں، گھروں سے صبح پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا گھر میں واپس جانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ تو کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، ان کو شہادت کا مرتبہ مل کر رہے گا۔ لیکن میں حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں وہ ہوش کے ناخن لے، میں حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کے قاتلین کو لگام دیں اور ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں اور ان کو سزا دیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے جب مجھے اس بات کی اطلاع ملی۔ آپ یقین کریں، نہ پڑھانے کو دل چاہ رہا تھا، نہ کھانے کو دل چاہ رہا تھا، نہ پینے کو جی چاہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سے بہت بڑے پیمانے پر کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سے خوب حدیث کی خدمت کا کام لیا، اور کئی دہائیوں سے وہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں درس و تدریس سے وابستہ تھے، اور کئی ہزار طلبہ حضرت کے متوسلین میں ہیں، حضرت کے شاگردوں میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جو سلاسل ہیں، یہ جو خیر کے سلاسل، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ وہ ظالمین تباہ ہو جائیں گے جنہوں نے کام کیا، ان کی نسلیں اجڑ جائیں گی، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی جنہوں نے کام کیا۔ اور اس سے پہلے جن علماء کو شہید کیا گیا، مفتی نظام الدین شاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا، حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا، مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا، مولانا شفیع الدانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا، مولانا عبد المجید دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا، علامہ علی شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا، مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کیا گیا، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو شہید کیا گیا۔ کتنے علماء گنواؤ، کتنے علماء گنواؤ۔
جن کو دن دہاڑے چوک چوراہوں پر شہید کیا گیا، لیکن کسی ایک عالم کے بھی قاتل کو گرفتار نہیں کیا، کسی ایک عالم کے قاتل کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کیا۔ ہماری حکمرانوں سے اپیل ہے، پرزور اپیل ہے کہ ایسے عناصر کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو سزا دی جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو کٹہرے پر لا کر کھڑا کیا جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے۔ دن دہاڑے علماء کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی جان کو تحفظ نہیں۔ میرے عزیزو، آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تعلقات کو علماء سے ہموار رکھیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کے رکھیں، دیندانوں سے جوڑ کر رکھیں، اپنے آپ کو اولیاء اللہ اور جو صف اول کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دیں گے، آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ یہ وہ پرفتن دور ہے کہ جس دور میں قدم اٹھاؤ تو فتنے ہیں، دائیں طرف فتنے، بائیں طرف فتنے، سامنے فتنے، پیچھے فتنے، ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہیں، فتنوں کا بازار گرم ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مدارس دینیہ اور مساجد اور اسی علماء، طلباء اور اولیاء اللہ سے نہ جوڑا، آپ یقین کریں ایمان لیوا حملے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر پڑ جائے گی۔ ہم علماء سے تعلقات کو ہموار کریں، علماء کے پاس آئے جائیں، ان کی باتوں کو سنیں، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی منازل آسان فرمائے، سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی نصیب فرمائے، کل بروز محشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، اور اس سے پہلے جو علماء شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو کار خیر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے صدقات جاریہ بنائے، اور جو دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔